السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اڈوانی فاؤنڈیشن اور سیونگ ہومز کی جانب سے ماڑی پور میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی لوگوں کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کی گئی۔ اقبال اڈوانی کا کہنا ہے کہ میمن برادری لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ اوکھائی میمن برادری کے اشفاق میمن جیت کے لیے پرعزم کہتے ہیں کہ جیت کر عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ڈالر کی قدر تیزی سے بڑھنے لگی۔ امریکی ڈالر مزید 25 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، اربوں کا فائدہ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کافی دنوں کے بعد زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایف بی آر پر ہیکرز کے حملے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ایف بی آر کی غفلت، فرسودہ آئی ٹی آلات سائبر حملے کا باعث بنے۔ اہم خفیہ ادارے نے بھی ایف بی آر کو سائبر حملے کے خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ ویلکم بیک۔ سیونگ ہومز اور اڈوانی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خدمت انسانیت کے لیے ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سیونگ ہومز اور اڈوانی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خدمت انسانیت کے لیے ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ کراچی کے علاقے ماڑی پور بندھانی گوٹھ میں لگایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی لوگوں کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کی گئیں۔ کیمپ میں لوگوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور ادویات فراہم کی گئیں۔ ہاشمانی ہاسپٹل کی جانب سے آنکھوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر سی ای او سیونگ ہومز اقبال اڈوانی کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ لوگوں کو دوائیوں کی کتنی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اپنی ٹیم کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ یہاں پر بچوں کے لیے آنکھوں کے علاج کے لیے خواتین کے لیے ماہر ڈاکٹرز موجود رہے۔ اقبال اڈوانی کا کہنا تھا کہ آنکھوں کے علاج کے لیے یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، جنہیں موتیا کا مسئلہ ہوگا ان کا موتیا کا آپریشن کریں گے، اور جنہیں اینک کی ضرورت ہوگی انہیں اینک فراہم کی جائے گی۔ نو ڈاؤٹ یہاں پر جو آج آ کے پتہ چلا کہ یہاں پر تو یعنی مجھے لگتا ہے ایکسٹرا آرڈنری، یعنی اتنی پبلک ہے، اتنے لوگ کو نیڈ ہے، ہم کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے لیے میں اپنی ٹیم کی جتنی تعریف کروں کم ہے کہ وہ ایسی لوکیشن چوائس کرتے ہیں جو واقعی آپ دیکھیں اتنی نیڈ ہے کہ بیان نہیں کر سکتے کہ اب کیا میں کہوں کہ آپ نظر آ رہا ہے۔ یہ ابھی شام کا ٹائم ہے، تب ابھی تک رس لگا ہوا ہے۔ صبح آپ سوچیں کیا تھا، اور کتنی اتنی نیڈ ہے لوگوں کی، آنکھوں کے پرابلم، دانتوں کے پرابلم، لیڈیز کے پرابلمس، بچوں کے چائلڈ کے پرابلم۔ اب ہر کسی سے میں نے پوچھا، مجھے لگتا ہے چائلڈ کو تقریباً 200 بچوں کو دیکھا ہوگا، ان کو میڈیسن دی ہوگی۔ دانتوں کے ڈاکٹر سے بات ہوئی، وہ تقریباً 100 سے اوپر، یعنی مجھے لگتا ہے 150 کے قریب انہوں نے میڈیسن دی ہوگی، باقی کسی کو ہاسپٹل میں بلایا ہے۔ کیمپ کے کوارڈینیٹر مقصود میمن کا کہنا تھا کہ میمن برادری جہاں بھی جاتی ہے انسانیت کی خدمت کرتی ہے، صحت، تعلیم اور دیگر اہم شعبوں میں اپنا نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح اقبال اڈوانی کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ میمن برادری دنیا میں جہاں بھی جاتی ہے انسانیت کی خدمت کرتی ہے، مدرسے، تعلیم، صحت و دیگر شعبے میں اپنا لوہا منواتی ہے، اور بلا کسی رنگ و نسل و تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری میمن برادری کے ایک فرد جن کا نام محمد اقبال اڈوانی صاحب ہے، ان کو بھی ایک شوق، ایک جذبہ ہے، اور وہ خلوص نیت سے انسانیت کی خدمت میں یقین رکھتے ہیں، جو کہ قابل تعریف ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹروں اور اسٹاف کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئیں۔
کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے، جبکہ کراچی میں ان انتخابات میں اوکھائی میمن برادری سے تعلق رکھنے والے اشفاق میمن بھی میدان میں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے، جبکہ کراچی میں ان انتخابات میں اوکھائی میمن برادری سے تعلق رکھنے والے اشفاق میمن بھی میدان میں ہیں۔ اشفاق میمن کا تعلق اوکھائی میمن برادری سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے CBC ورلڈ 07 کے امیدوار ہیں اور ان کا انتخابی نشان تیر ہے۔ اشفاق میمن کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے CBC ورلڈ 07 کے الیکشن کے سلسلے میں نیلم کالونی میں مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما نجمی عالم، سردار عزیز، کرم اللہ وقاصی سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشفاق میمن کا کہنا تھا کہ منتخب ہو کر اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے، جبکہ علاقے کے بنیادی مسائل کو بھی حل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور شہر کا ایڈمنسٹریٹر بھی پیپلز پارٹی کا ہے، جبکہ کونسلر بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا تو عوام کی خدمت بھرپور انداز میں کی جا سکے گی۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے باعث اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے باعث اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 25 پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت 164 روپے 18 پیسے سے بڑھ کر 164 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کافی دنوں کے بعد زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس میں 512.39 پوائنٹس کی بڑھوتری دیکھی گئی اور انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے بعد 48,112.21 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 1.08% کی بہتری دیکھی گئی اور 14,75,14,528 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کے باعث سرمایہ کاروں کو 80 ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا۔ FBI پر بدترین سائبر حملے کی وجوہات میں ادارے کی غفلت اور فرسودہ IT آلات اور سافٹ ویئر کا استعمال سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ FBI پر بدترین سائبر حملے کی وجوہات میں ادارے کی غفلت اور فرسودہ آلات اور سافٹ ویئر کا استعمال سامنے آیا ہے۔ FBI نے یہ حقیقت جاننے کے باوجود اپنے سافٹ ویئر اور آلات کو اپ گریڈ کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اور ہیکرز نے اس کے ڈیٹا سینٹرز ہیک کر لیے۔ عالمی بینک نے 2 سال قبل FBI کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے $80 ملین قرض کی منظوری بھی دی تھی۔ ملک کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کی ہیکنگ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اگلے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت کے کیس کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ ہیکنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کابینہ ڈویژن کا سارا کام بھی آن لائن ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کے اہم خفیہ ادارے نے بھی FBI کو سائبر حملے کے خدشات سے آگاہ کیا تھا، لیکن اس تنبیہ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے FBI نے ہیکنگ کو مائیگریشن کے عمل کے دوران غیر متوقع خرابیاں قرار دیا۔ ایسے میں خود احتسابی کے کوئی امکانات نہیں تھے، کیونکہ FBI اور پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کے منتظمین ایک دوسرے کو نظام کی بحالی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ PRAL کے عہدیدار جنہوں نے وزیر خزانہ شوکت ترین سے ملاقات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے IT سسٹم کی بحالی پر انہیں مبارکباد دی، تاہم شوکت ترین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ سائبر حملے کی صورت میں کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے تیسرے فریق کی رائے لیں گے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔